اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری آیا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم پر ہدایت بھیجے، حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک قوموں پر مسلسل نبی بھی آئے اور ہدایت بھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور بے شک ہم نے ہر قوم ہر امت کے اوپر رسول بھیجے کہ اللہ تعالیٰ کے عبد بنو، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی عبودیت اختیار کرو۔ لیکن ہر بار جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف گائیڈ کیا، انہیں ہدایت بھیجی، تو اس کے نتیجے میں 3 طرح کے لوگ پیدا ہوئے۔ یہ 3 طرح کے لوگ سمجھنے کے لیے ہمیں اگزامپل لینی پڑے گی۔ ایک یونیورسٹی کی اگزامپل لیں۔ سب سے پہلے ہم اگزامپل لیتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ اگر ہم کسی بھی بڑی یونیورسٹی کے کیمپس کو وزٹ کریں تو یونیورسٹی نے اپنے مین ہال میں ایسے کامیاب اور مشہور لوگوں کی تصاویر لگائی ہوتی ہیں جو اس یونیورسٹی سے پڑھے اور زندگی میں کامیاب ہوئے، اس یونیورسٹی کی سکسیس سٹوریز۔ کوئی بہت بڑا سرجن بنا، کوئی ایسٹروناٹ، کوئی فٹ بالر بنا، کوئی آتھر بن گیا، کوئی بک رائٹر، کوئی پولیٹیشین۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اس راہ پر چل کر کامیاب ہوئے۔ انعمت علیہم، ٹرافی ہولڈرز، پرائز ونرز، جن پر انعام ہوئے۔ ہر سیریس اسٹوڈنٹ، اچھا طالب علم جو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے گا وہ یہی چاہے گا کہ وہ بھی ان لوگوں کی طرح کامیاب ہو، انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں اس کا بھی انعام آئے، اس کی بھی تصویر لگے یونیورسٹی کے کیمپس پہ۔ اسی لیے ہم خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہدایت تو نے بہت سے لوگوں کو دی تھی لیکن سارے تو کامیاب نہیں ہوئے، ہمیں ان لوگوں کی راہ پہ ڈالنا جو واقعی کامیاب ہوئے، جن کو آخرت میں میڈل پہنائے جائیں گے اور جن کو ٹرافیاں دی جائیں گے۔ جیسے یونیورسٹی اپنے بروشر میں، اپنے نیوز لیٹر میں اپنے کامیاب سٹوڈنٹس کی لسٹ ڈالتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہمیں ان کامیاب لوگوں کی لسٹ بتاتے ہیں۔ سورہ نساء میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کون ہیں وہ لوگ انعام یافتہ؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ ان کے راستے پہ چلو گے تو انہی کا ساتھ ملے گا آگے بھی، اور کیا زبردست ساتھ ہے ان کا، کیا ہی اچھی رفاقت ان کی، ایکسلنٹ کمپنی۔ اللہم الحقنا بالصالحین، آمین یا رب العالمین۔ آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لیکن ہر کوئی جو اس یونیورسٹی سے پڑھے ضروری تو نہیں کہ وہ کامیاب ہی ہو، ان میں سے بہت سے فیل بھی ہوئے ہوں گے، بہت سے ناکام ہوئے ہوں گے۔ کامیابی کے راستے کے لیے 2 چیزیں لازمی ہیں، یعنی کہ جو صراط اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ بتایا ہے اس میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو ہے علم اور دوسرا ہے عمل۔ اس میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہو جائے تو بندہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کی اگزامپل ایسے لیں کہ یہاں 2 طرح کی گمراہی کی بات کی گئی ہے۔ ایک وہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، مغضوب علیہم غضب سے ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوا۔ غضب کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا، نالج تھی، وہ سچ کو جانتے تھے لیکن عمل زیرو تھا۔ جیسے یونیورسٹی میں کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ پورا سال کلاسیں لیتے ہیں، وہ خوب علم حاصل کرتے ہیں، پڑھائیاں کرتے ہیں، انہیں بہترین ٹیچرز ملتے ہیں، لیکن جب امتحان کا ٹائم آتا ہے تو وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ یعنی نالج پوری تھی لیکن عمل کچھ نہیں تھا۔ ترمذی کی حدیث میں آتا ہے 2953 میں فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّصَارَى ضُلَّالٌ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مغضوب علیہم یہود ہیں، اور ضالین یعنی کہ جو اپنا رستہ کھو بیٹھے وہ نصارہ یعنی کہ کرسچنز ہیں۔ مغضوب علیہم خاص طور پر جوز کے بارے میں کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے
پوری قوموں پر، تمام عالمین پر تمہیں پریفرنس دے، تمہیں فضیلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک موقع کے بعد دوسرا موقع دیا، ان کو معجزے دکھائے، ان کی ہر نسل میں نبی بھیجے، اور ان کے ریبائز جو تھے، جو ان کے اسکالرز تھے، وہ اپنی علم کی وجہ سے ہر جگہ جانے جاتے تھے، لیکن جب عمل کا ٹائم آتا تھا تو وہ ہاتھ اٹھا لیتے تھے۔ اب اس کی بہت ساری اگزامپلز ہمیں سورہ بقرہ میں ملتی ہیں کہ جب بھی عمل کا ٹائم آیا جوز نے جواب دے دیا۔ دوسری ٹائپ کے ناکام لوگ وہ ہیں جو بھٹک گئے، وَلَضَّالِّينَ۔ دلال کیا ہے؟ سیدھی راہ سے ہٹ جانا۔ ایک تو دلالہ بھٹکے ہوئے وہ لوگ ہیں نا جو راہ تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکے، لیکن یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ان کی راہ پر مت ڈالنا جو بھٹک گئے، یعنی کہ وہ سیدھی راہ پر آئے لیکن سیدھی راہ پہ چلتے چلتے بھٹک گئے، غلط راستے پر چل پڑے اور دور نکل گئے۔ اس کی تجوید میں بھی دیکھیں تو دالین کو بہت سٹریچ کر کے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے احساس ہوتا ہے کہ وہ اتنا دور نکل گئے کہ ان کے واپس آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اب دوبارہ یونیورسٹی کی مثال پر آ جائیں، ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے بایولوجی کا امتحان دینا ہے، محنتی اسٹوڈنٹ ہے، لیکن بایولوجی کی کلاس میں جانے کے بجائے پورا سال سوشل سٹڈیز کی کلاس میں جاتا رہتا ہے، اسی میں محنت کرتا ہے، اسی کو ہدایت سمجھتا ہے، اسی میں کوشش کرتا رہتا ہے، اور اینڈ میں ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تو اس کا سبجیکٹ ہی نہیں تھا۔ کرسچنز کا بھی یہی مسئلہ ہوا، شروع میں وہ سنسیئر تھے، پھر وہ حضرت عیسیٰ کی محبت میں حد سے بڑھ گئے اور راستے سے بھٹک گئے، انہوں نے اصل علم چھوڑ دیا، انہوں نے کتاب کا علم چھوڑ دیا۔ اب یہاں مسئلہ عمل کا نہیں ہے، علم کا ہے، علم ہی غلط تھا جسے وہ فالو کر رہے تھے۔ سورہ نساء آیہ نمبر 171 میں آتا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب یعنی کرسچنز، اپنے دین میں غلو نہ کرو یعنی مبالغہ، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کی طرف کوئی شے منسوب نہ کرو سوائے اس کے کہ جو حق ہو، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور دیکھو مسیح عیسیٰ ابن مریم تو بس اللہ کے رسول تھے۔ یہ دونوں کیٹیگریز ہی بلیم وردی ہیں، تنقید کے قابل ہیں، ناکام ہیں، لیکن زیادہ غصہ اسی پہ آئے گا جس کے پاس علم تھا اس کے باوجود اس نے عمل نہیں کیا، اس لیے ان کو مغضوب علیہم کہا گیا، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں کہ دو بچے ہیں، ایک 8-10 سال کا ہے اور ایک 2 سال کا ہے، جب دونوں شرارت کریں گے تو ہمیں زیادہ غصہ بڑے پہ آئے گا، کیونکہ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس سمجھ ہے، اس نے جانتے بوجھتے سمجھتے ایک شرارت کی ہے۔ ہم اکثر بڑے بچے کو کہتے ہیں کہ تمہیں پتا ہونا چاہیے تھا، تم بڑے ہو، لیکن جو ضالین ہیں یعنی کہ جو راستے سے پھٹک گئے، کیا ہم سمجھیں کہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک علم کی کمی کو آپ ایکسکیوز نہیں بنا سکتے، فرض کریں ایک شخص ریڈ لائٹ توڑتا ہے، اس کو پولیس روکتی ہے اور وہ شخص کہتا ہے جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ریڈ لائٹ پہ رکتے ہیں، تو کیا اسے پولیس جانے دے گی؟ علم کی کمی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ یہ دونوں مسئلے صرف یہود اور نصارہ کے نہیں ہیں، ہمیں یہ اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ ہدایت ملنے کے بعد ہمیں یہ دونوں پرابلمز پیش آ سکتے ہیں، ان دونوں چیزوں کا خطرہ ہے۔ پہلا پرابلم یہ کہ علم بے شمار آ جائے، تفسیروں پہ تفسیریں پڑھ رہے ہوں، پورا قرآن حفظ کر لیں اور حدیثوں کے رٹے لگا لیں، لیکن عمل کچھ نہ ہو، تو انسان مغضوب علیہم کی کیٹیگری میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ ہیں کہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اصل علم نہیں ہے۔ یہ چیز بھی ہمیں اپنی سوسائٹی میں عام دیکھنے کو ملتی ہے، دور دور سے بسوں کا سفر کر کے مزاروں پہ آتے ہیں سجدے کرنے کے لیے، نقش بندی پیر صاحب کی مرضی کے بغیر قدم نہیں اٹھاتے۔ پھر وہ ڈانسنگ مولویز کی یوٹیوب ویڈیوز سب نے دیکھی ہوں گی، بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں جان لگا کے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہے جو سوٹی والے بابا جی کے پاس ننگے پاؤں جا رہا ہے صرف سوٹی کھانے کے لیے، دور دور سے آتے ہیں۔ عمل کا مسئلہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، کیونکہ انہوں نے کتاب کا علم چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ پھر کرسچنز کا مسئلہ کیا تھا کہ وہ اپنے نبی کی محبت میں حد سے نکل گئے، شرک تک پہنچ گئے۔ تو ہم کسی سے کم نہیں ہیں اس معاملے میں، ہماری نعتوں کی ورڈنگ سنیں،
تو ہم کہتے ہیں بھر دو جھولی میری آن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کہتے ہیں یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ سب غلو ہے، یہ مبالغہ ہے. پورا قرآن اس میسج سے بھرا ہوا ہے، بار بار اسی ڈر سے کہ پچھلی قوموں نے اپنے نبیوں کو خدا بنا لیا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے انما انا نذیر مبین، کہ میں تو صرف واضح طور پر خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو صاف خبر دینے والا ہوں، وارنر ہوں، مجھے اس سے زیادہ مت سمجھو. پرابلم یہ ہے کہ جب اصل علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، سنت کا علم، سیرت کا علم چھٹ جاتا ہے تو پھر انسان بھٹک جاتے ہیں. عمل کا مسئلہ نہیں ہے، عمل تو کر ہی رہے ہیں سب لوگ، لیکن اصل علم گم گیا ہے. پھر ماں باپ نے جو دین کا ورژن دیا اسی کو فالو کرتے رہے اور سیدھی راہ سے دور نکل گئے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی، ساری جد و جہد راہ راست سے بھٹکی ہوئی تھی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک ٹھیک کر رہے ہیں. زیادہ تر قرآن سورہ فاتحہ کی ایک دعا کا جواب ہے، اس دعا کا جواب ہے. قرآن میں ہمیں زیادہ تر 3 طرح کی آیات ملتی ہیں. یا تو اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایات دیتے ہیں، احکامات بتاتے ہیں، رائٹ اینڈ رانگ بتاتے ہیں، سیدھی راہ کی طرف ہدایت اور پھر اس پر قائم رہنے کے لیے بار بار یاد دہانی. پھر ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں انبیاء کی، نیک لوگوں کی سٹوریز بے انتہا ڈیٹیل میں بتاتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ لوگوں کی لسٹ میں سب سے اوپر ہیں، رول ماڈلز. ان کا عمل، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کی استقامت، ان کا راستہ، ان کی توبہ، ان کا شکر، ان کی دعائیں، سب کچھ صاف صاف واضح ہو جائے اور ہم انہی کو فالو کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری راہ پر چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تیسرا جواب دعا جو ہمیں قرآن میں ملتا ہے وہ ہے ناکام لوگوں کا تذکرہ. ڈیٹیل اکاؤنٹ ہے ایسی قوموں کا جو برباد ہو گئیں، فرعون کا، قارون کا. سورہ بقرہ میں ہمیں جوز کی ڈیٹیل کیس سٹڈی ملتی ہے، سورہ آل عمران میں کرسچنز کی. اس لیے نہیں کہ ہم جوز اور کرسچنز اور پچھلی قوموں کو برا بھلا کہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم وہ غلطیاں ریپیٹ نہ کر سکیں، ہم وہ غلطیاں اوائڈ کر سکیں جو انہوں نے کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرمائے، اور اگر ہم وہاں پہنچ جائیں تو ہمیں بھٹکنے سے بچائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.